عمران خان اور نواز شریف کے مذاکرات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا عمران خان کے ساتھ نواز شریف صاحب مخلص ہیں کہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگلی حکومت یعنی کہ جو الیکشن ہوں گے یہ حکومت آپ لے لیں، ہمارے ساتھ اس معاملے پر ایک پیج پر آ جائیں کہ ہم سیاستدان اپنی سیاست کو جو ہے نا سیاست کے میدان میں عوامی میدان میں ہم لڑیں اور ہم فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکال دیں۔ تو یہ اصولی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن ہم حقائق کی روح سے اس سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کیا عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب ٹریپ کر رہے ہیں یا وہ حقیقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ دل سے یہ بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو معزز سامعین، ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت آتے ہی ملک میں آہستہ آہستہ ڈالر جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا، ہمارا جو روپیہ ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ملک کی معیشت ہے وہ پیچھے جانی شروع ہو گئی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب 3 چیزوں کا ریٹ بڑھتا ہے تو ملک میں اوپر سے لے کر نیچے تک مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے، پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے اور بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے، یہ 3 چیزیں کسی بھی ملک کے لیے اس وقت انرجی یعنی کہ بہت ضروری ہے، اور پھر چوتھی چیز گیس بھی شامل ہے۔ تو اس گورنمنٹ نے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے نا ایک تو ڈالر کا ریٹ ان کے دور میں بڑھنا شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے نا انہوں نے پیٹرول کا ریٹ تقریباً ڈبل کر دیا، اور ایسے ہی انہوں نے ڈیزل کا ریٹ بھی تقریباً ڈبل کر دیا۔ یوں اوپر سے لے کر نیچے تک مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا۔ پھر انہوں نے بجلی کے ریٹ بھی ڈبل سے زیادہ بڑھا دیے، اس طرح گیس کے ریٹس بھی انہوں نے ڈبل سے زیادہ بڑھا دیے۔ ہماری انڈسٹری تقریباً جو ہے نا تہائی حصہ بند ہو گئی، اور اس کے بعد زراعت کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے اور جتنی مہنگی چیزیں مل رہی ہے، آج ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہیں اور کچھ کے تو ڈبل سے زیادہ ہے، اور ملک کی جو گروتھ ہے وہ جو 6% پر ہمارا ملک جا رہا تھا وہ 0.6% پر آ گیا، اور ہمارے جو کہہ لیں قومی خزانے میں 22 ارب ڈالر تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اور 6 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے دوست ممالک کے ہیں۔ تو جب حالات اس نہج پر آ گئے جہاں ہماری پاکستانی قوم نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا امپورٹڈ حکومت کو، اور یقیناً وہ ذمہ دار ہے، ظاہر کہ حکومت میں بیٹھے لوگ ہی ذمہ دار ہیں، لیکن ساتھ اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ باجوہ صاحب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو ایک وقت پر آ کر باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ شٹ اپ کال دی کہ باجوہ صاحب نے محسوس کیا، اور یقیناً محسوس ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے جو ہے نا نواز شریف صاحب نے کچھ اور وقت مانگا۔ ہر انسان کی کہہ لیں کہ یہ اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے اور اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے ذاتی مفاد میں جو نقصان ہوا وہ پاکستان کا نقصان ہوا، اور پاکستانی قوم کا نقصان ہوا، اور اداروں کا نقصان ہوا۔ باجوہ صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں آئندہ پھر 3 سال کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے کہ مجھے اس پر ترقی مل جائے، یا کم از کم آخری حد تک ان کی کوشش یہ تھی کہ میں 6 ماہ کے لیے مجھے ایکسٹینشن مل جائے، تاکہ جو بگاڑ ملک میں پیدا کر چکا ہوں اس کو سدھار کر بھی کسی حد تک میں جاؤں۔ یہ اس میں حقیقت ہے۔ اس کے لیے باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقاتیں کی، اور عمران خان صاحب اس بات پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ باجوہ صاحب کو ہی آرمی چیف رہنے دیا جائے اور ملک میں نئے الیکشن کروائے جائیں، اور جو فریش مینڈیٹ لے کر آئے گا وہ نئے آرمی چیف کا کہہ لیں کہ وہ تقرر کرے گا۔ تو باجوہ صاحب بھی اس پر مان گئے، اور پھر ہوا کیا
اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے ایک چینل جو ہے نا پی ٹی آئی اور نون لیگ جو گورنمنٹ پی ڈی ایم 2.5 لاکھ کا چلوایا کہ اس پر جو اصلاحات وغیرہ الیکشن پر ہونی ہے، ظاہر ہے کہ مذاکرات کی میز پر یہی ہوتا ہے کہ کچھ مان جائیں اور کچھ منوا لیں، اور یہ مذاکرات الیکشن پر ہو رہے تھے تو پھر کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ نواز شریف صاحب الیکشن پر نہیں مان رہے، چونکہ شہباز شریف کو ان کی ماننی پڑتی ہے ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے، اور دوسرا وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اس لحاظ سے، اور پھر وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ ایک ان میں بڑی وجہ یہ تھی کہ ان مذاکرات میں یہ شرائط آئی تھی کہ جو ہم این او آر او دے چکے ہیں تو وہ اس کو کالدم قرار نہیں دیں گے، تمام کیس دوبارہ ری اوپن نہیں کریں گے، تو یہاں تک آ کر ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا تھا کہ عمران خان صاحب قطعاً کسی صورت بھی اس معاملات پر آمادہ نہیں تھے کہ میں تو میری جو تحریک کی بنیاد ہے وہ تو کھڑی ہی کرپشن پر ہے، اگر کرپشن اور قربہ پروری اور لا کے جو ریفارمز ہیں ان پر میری جو بات ہے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تو اگر میں ان پر قائم رہا تو پھر میرا بیانیہ تو ختم ہو جائے گا اور عوام کا مجھ سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور یقیناً یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ تو ایک ڈیڈ لاک پیدا ہونے کی یہ وجہ ہوتی تھی، اور دوسری وجہ کہ نواز شریف صاحب کی کوشش تھی کہ شاید میں اسحاق ڈار کے ذریعے کچھ بہتر کر لوں، تو انہوں نے باجوہ صاحب کو پیغام دیا کہ ہمیں 6 ماہ یا کچھ چند ماہ اور دیے جائے، میں اسحاق ڈار صاحب کو بھیجتا ہوں، وہ کچھ جو ہے نا معیشت کے بارے میں بہتری کی کوشش کریں گے، اور یوں باجوہ صاحب اس میں مان جاتے ہیں، پھر اسحاق ڈار صاحب کے کیسز ختم ہوتے ہیں، پھر مریم نواز کے کیسز ختم ہوتے ہیں، وہ ادھر چلی جاتی ہے، ادھر آ جاتا ہے، تو یہاں تک یہ معاملات جب جاتے ہیں تو پھر چونکہ باجوہ صاحب کی وہی بات کہ ان کی اپنی ایک ذاتی مفاد تھا، لیکن وہاں آ کر ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا تھا جب نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے پنجاب کی گورنمنٹ بھی دے اور عمران خان صاحب کو نااہل کرے اور میرے کیسز ختم کرے، پھر میں ملک میں واپس آتا ہوں، اور یہ ان کی شرائط تھی کہ تب آپ کو اس صورت میں جو ہے نا وہ ہم دوبارہ سے کہہ لیں کہ آپ کی مدت ملازمت کو بڑھاتے ہیں، توسیع دیتے ہیں آپ کو۔ تو چونکہ باجوہ صاحب گیم اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، جو پرویز الہی صاحب یہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ باجوہ صاحب نے ہمیں عمران خان صاحب کی طرف بھیجا تھا، تو باجوہ صاحب چونکہ بچے نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں تمام طاقت انہیں دینے کی بجائے طاقت کا مرکز اپنے ہاتھ میں رکھوں، طاقت کا توازن میں قائم رکھوں، تاکہ نہ ہی وہ مجھ سے کہہ لیں کہ اتنے طاقتور ہو سکے کہ مجھے دبا سکے، اور نہ ہی عمران خان صاحب اتنے طاقتور ہو سکے کہ مجھے دبا سکے، تاکہ میں دونوں جانب اپنے طریقے سے اور کھل کر کھیلتا رہوں۔ پھر جب یہ چیزیں نہیں مانی گئی اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی، تو اس کے بعد ان کا جو مائنڈ ہے نواز شریف صاحب کا، ان کا مائنڈ یہ ہے کہ میں نے شاید یہ جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی ہے یہ میری مدد کریں گے۔ پس پردہ کچھ باتیں ایسی سننے میں آئی ہے کہ چونکہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم انہیں کہہ لیں کہ اپنے کام نکلوا سکیں گے یا دبا سکیں گے۔ یہی سب سے بری چیز ہے کہ یہ جو سیاستدان سوچتے ہیں کہ یہ خود اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، انہیں سیاست میں لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ غلط ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے ہمیشہ عوام پر اور ووٹ پر توقع کر کے وہ اقتدار میں نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی، اور کی بھی انہوں نے اچھے طریقے سے سنبھال کیوں نہیں سکے، کیونکہ انہیں پاکستان اور عوام سے زیادہ اپنے کیسز اور اپنے مفادات عزیز تھے اور ہمیشہ انہیں ہوتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ 1998 میں بھی جب مشرف صاحب نے ان کی حکومت کو برطرف کیا تو اس وقت بھی
ملک میں کہنے کہ ملک کو یہ ڈیفالٹ تک پہنچا چکے تھے۔ تو اب بھی چونکہ ان کو صرف اپنی ذات اور اپنے مفادات کی اور اپنی حکمرانی کی ہے، کیونکہ یہ تخت پاکستان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اور اب یہ جو عمران خان صاحب سے نیا ڈول ڈالا گیا ہے مذاکرات کا، میری نظر میں یہ بھی محض ایک دھوکہ اور فریب اور ایک جال ہے، تاکہ ہم عمران خان صاحب کو ایک طرف تو مذاکرات میں الجھاتے رہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو کھینچیں کب تک؟ ستمبر تک۔ یہ نواز شریف صاحب کی سٹریٹجی ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے وہ مسلسل نواز شریف صاحب اپنا ایک بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ کرتے ہیں کس صحافی کے ذریعے؟ نجم سیٹھی صاحب کے ذریعے۔ ماضی میں بھی کسی کو دبانا ہو، فوج کو لتاڑنا ہو، تو یہ تب بھی نجم سیٹھی صاحب کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ فوج کی جو ہے نا وہ خامیاں پھر وہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خیر لمبا ٹاپک ہے کہ ہماری فوج نے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی، جبکہ اعظم سواتی صاحب کو ایک ٹویٹ پر اب تک کوئی 30 پرچے اور کب سے وہ جو ہے نا گرفتاری میں ہے۔ یہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ مسلسل جو نجم سیٹھی ہے کہ اگر عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تو عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا، عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ملک میں مارشل لا لگ جائے گا۔ آپ اگر اس کے ولاگ دیکھیں جا کر تو یہ مسلسل ان چیزوں پر جو ہے نا، تو اس کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا کہ خان صاحب یہ سمجھیں کہ یہ چونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، اور یہ میں جو پیغام رسانی کر رہا ہوں اپنے ولاگ میں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغام ہے کہ اگر تم نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تو پھر ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مارشل لا کے علاوہ تمہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، تمہیں نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، تمہاری جماعت کو بین بھی کیا جا سکتا ہے، اس حد تک جو ہے نا۔ لیکن وہ چونکہ پاکستان کے لیے بولڈ فیصلے کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یقیناً عمران خان صاحب، بلکہ یہاں تک جو ہے نا نواز شریف صاحب نے آفر کروائی، اور ان کی آفر سامنے آئی کہ ہم خان صاحب اگلی باری جو ہے نا آپ حکومت بنا لیں۔ وہ آپ نہ بھی کہیں تو عوام نے، ملک کے 70% عوام عمران خان صاحب کے لیے ہی جو ہے نا ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ انشاءاللہ 70% سے بھی زیادہ لوگ عمران خان کو ہی ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں ہی حکومت میں لانا چاہتے ہیں کہ جو عوام کی کہہ لیں کہ ابھی تک نظریں یا آنکھیں بند تھی، وہ سمجھتے تھے کہ نون لیگ یا نواز شریف ملک کے لیے بہتر ہے، تو اب ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ان کو تو صرف ان کا مقصد اپنے کیسز ختم کرنا تھا، یہ ان کا مقصد ہمیشہ اقتدار ہوتا ہے، کبھی بھی ان کا مقصد پاکستان اور پاکستان کی عوام نہیں رہا۔ تو یقیناً عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی اس چال کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ ایک طرف مذاکرات کا ڈول ڈالا ہوا ہے، دوسری طرف مجھے گرفتار کرنے کی دھمکیاں، اسمبلیاں ڈیزالو کرو گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ، وہ بھی اس طرح کی جو ہے نا میڈیا پر بیٹھ کر بکواسات کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ آئے دن ایک نئی آڈیو، نئی ویڈیو، یہ ساری اس کھیل کا حصہ ہے تاکہ عمران خان صاحب کو الجھایا جائے، ڈرایا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور ستمبر تک یہ کیوں کھینچنا چاہتے تھے؟ کیونکہ 23 ستمبر کو اگلے سال قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، تو ان کی کوشش ہے کہ اس وقت تک کھینچا جائے کہ جیسے انہوں نے ماضی میں جنرل کیانی سے ڈیل کی اور افتخار چودھری سے ڈیل کی، جبکہ 2013 میں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب پورے پیک پر تھے، ان کی مقبولیت، لیکن حیران کن کہ انہیں صرف غالباً 45 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا قومی اسمبلی کی سیٹیں ملی تھی، اور یہ کسی صورت بھی کہہ لیں کہ جو ان کی اس وقت مقبولیت تھی کا گراف تھا، اس کے لحاظ سے وہ ان کے ساتھ کہہ لیں کہ ایک بڑا کھیل کھیلا گیا تھا۔ اور اب بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک جو ہے نا پل عبور کر لیا ہے نئے چیف آف آرمی سٹاف کو لا کر، یہ ان کی سمجھ ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ
بات نہیں آتی، اور الحمدللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے پاکستان پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور ادارے کے ساتھ باجوہ صاحب اور ان امپورٹڈ حکمرانوں نے مل کر جو حال کیا ہے وہ قطعاً اب اس کو جاری نہیں رہنے دیں گے، لیکن ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے گیم پلان کا ایک حصہ مکمل کر لیا ہے، اب دوسرا حصہ باقی ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب آئیں گے تو ہماری گیم مکمل ہو جائے گی، اور یوں ہم جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اور عدلیہ کے ذریعے دوبارہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قطعاً قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی وہ کسی کے لیے سیڑھی بننے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے آئین، رول آف لا اور قانون پہلے ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آئین اور قانون میں رہ کر پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیاستدانوں کو بھی پاکستانی بن کر پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی اب تک کی جو ہے نا نواز شریف کی گیم جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔